حي على الفلاح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى كما ورده في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إلى الآخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین. کسی خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے پوشیدہ روح قرآنی. خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی. یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. البیان کے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ وار درس قرآن حکیم کے سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی دوسرے رکوع کی کچھ ایک آیت تلاوت کی میں نے، اور امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں اس رکوع کا احاطہ ہو سکے. دیکھیے، سورۃ النحل جو ہے یہ قرآن حکیم کی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ہے. اس کو سورۃ النعام بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں بری صورت. اس میں مختلف نعمتوں کا ذکر ہے، اور نعمتوں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. اور ان نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان پائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو اس کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے سمجھ کے سوچ کے اس سے غور فکر تدبر کی عادت ڈالے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے. کیونکہ سب سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، انسان کے اندر جو اس کے اندر فکری صلاحیتیں ہیں، فکری قوتیں ہیں، ان فکری قوتوں کو، ان جو اس کے تھنکنگ جو پروسیس اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو بروکار لا کے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. سب سے بڑی بات یہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت انسان کرے، وہ بھی عقل اور شعور کی بالغی کے ساتھ. عقل اور شعور کی جب انسان اس میں ترقی کرتا ہے تو اس کی آخری منزل جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرتا ہے. علامہ اقبال نے ہی بات فرمائی ہے کہ خودی کی جو آخری منزل ہے وہ یہ معرفت الہی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی. اس نے کتنی لطیف بات کہی، خود شناسی خدا شناسی ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے، اپنے ماحول کو نہیں پہچانے جہاں وہ رہتا ہے، وہ انسان جو بصیرت سے بے بہرا ہے، اس کے اندر وہ بصیرت نہیں ہے، اس کے اندر وہ نگاہ خود بھی نہیں ہے جس سے وہ انسان اس کائنات کو دیکھ سکتا ہے. وہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میری توہمات میں. جب ہمارے پاس وہ نظر ڈیولپ نہیں ہوگی، وہ فکر نظر ڈیولپ نہیں ہوگا، وہ نظریہ ڈیولپ نہیں ہوگا، ہم ہمارے جو ہے توہمات میں الجھے رہیں گے، اس کائنات کی رنگ لری میں الجھتے رہیں گے، اس کی اٹکل پچو باتوں میں الجھتے رہیں گے.
کائنات کی جب تک ہم ان لذیذ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، سمجھیں نہیں، شعور سے ان کو سمجھیں گے نہیں، آگے ہم بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور دیکھیے کرونالوجیکل آرڈر کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم افلا تعقلون، تم افلا تفکرون، تم کیوں غور نہیں کرتے ہو، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، افلا یذکرون، تم کیوں تذکر نہیں کرتے ہو، غور و خوض نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تشکرون، تم شکر گزار کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس لیے تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کو ہدایت طرف لے جاتی ہیں۔ اس رکوع میں جو ہے توحید کے اشارات بھی ہیں، رسالت کے اشارات بھی ہیں، اس میں آخرت کے اشارات بھی ہیں، اس میں توبہ اصلاح کے اشارات بھی ہیں، وہ اس میں تمام ان چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی قرآن حکیم کے الفاظ پر غور کرنے سے۔ جب تک قرآن کے ایک لفظ کو ہم پڑھیں گے نہیں، اس کی جو بھی اس کی ترجمے ہیں، جو بھی اس کی توجہات ہیں، جو بھی اس کے ایکسپلینیشنز ہیں، ان پہ غور نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورۃ پاک کی اس دوسرے رکوع میں، اللہ هو الذی انزل من السماء ماء ما لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ پہلی بات نعمت ماں، بہت سارے نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس رکوع میں۔ یہ پہلے نعمت ماں، پانی کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد یہاں پہ نعمت تسخیر کائنات کا ذکر کیا گیا، کائنات میں تمہارے لیے کیا کیا پیدا کیا۔ اس کے بعد نعمت بحر کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ سمندر تمہارے لیے کیسے مسخر کیا گیا۔ پھر نعمت جبال جو اس کے ذریعے سے تمہیں ایکولوجیکل بیلنس میں وہ پوری کائنات کو بیلنس دیا گیا ہے اس کے ذریعے سے، یہ نعمت کا ذکر۔ پھر نعمت ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف نعمت کے بارے میں ذکر کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے کبھی گن نہیں سکتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ آپ یاد رکھنا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے جب اللہ تمہیں کل حساب لے گا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آپ یاد رکھیں کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ جو سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں اس کی جو 31 مرتبہ جو آیت آئی ہے وہ یوں ہی نہیں آئی ہے، اس کے پیچھے مقصد کار فرما ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان تو کون کون سی نعمت چھٹلائے گا، کہاں کہاں جائے گا، کتنا۔ جب انسان اپنے اوپر غور و خوض کرے گا، انسان کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، نعمت سماعت، بصارت، انسان کے اندر نعمت جو فکر تفکر ہے، یہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اس کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں۔ تو پہلی نعمت کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی کو نازل کیا۔ یہ نازل کرنا پانی کیا ہے، یہ پانی کو پورے ہائیڈرولوجیکل سائیکل کے ذریعے سے گزارا ہے، یہ آپریشن کے ذریعے سے، کنڈنسنگ کے ذریعے سے، کلاؤڈنگ کے ذریعے سے، بر انسان پھر یہ پانی برستا ہے، یہ پھر مختلف شکلیں لیتا ہے، سالڈ، لکوڈ، ویپرائزیشن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، برف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا پانی۔ دیکھیے جب پانی ہے آسمان سے، تبھی چشمے بھی ہیں، تبھی دریا بھی ہیں، تبھی جھیلیں بھی ہیں، تبھی پونڈز بھی ہیں۔ اگر آسمان کا پانی نہیں ہوگا تو یہ تمام سے کیسے ہو سکتی ہیں۔ ماء لکم منہ شراب، جیسے تمہارے لیے سراب ہونے کی چیزیں ہیں، سراب ہوتے ہو پانی سے آپ۔ اور اس کے بعد وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُصِيمُونَ، اور اس میں شجر کہتے ہیں اس چیز کو، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے۔ فِيهِ تُصِيمُونَ، تُصِيمُونَ سوم سے نکلا ہے، اس میں دو چیزیں، طلب اور یہاں روانہ کرنا، دو معنی آتے ہیں اس میں کہ آپ اپنے جانوروں کو جو چرانے لے جاتے ہیں ان چراگاہوں میں، اس میں ان کے لیے بھی سامان ہے، تمہارے لیے بھی سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ سورہ نبا میں ذکر ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا جب پانی برسایا گیا ہے تو اس میں تمہارے لیے ایک تو یہ پوری جتنی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن جس پانی میں نمی ہوتی ہے، جس پانی میں جو ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ پانی جب زمین میں جذب ہوتا ہے تو اندر جو کچھ نہ کچھ انقلاب برپا کرتا ہے۔ جب پانی گرتا ہے زمین پہ تو زمین جو ہے وہ لہلا اٹھتی ہے، اس میں مختلف قسم کمپلیں پھلتی ہیں، پھل پھول نکلتے، جو انسان غذا کے لیے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے قرآن کی مثال بھی بارش کی طرح کہی گئی ہے، یہ بھی بارش ہے، اور جب یہ دلوں پہ اوپر پڑتی ہے، جب یہ اثر کرتی ہے تو یہ دل بھی لہلا اٹھتے ہیں، یہ دل بھی جو ہے ان میں بھی زندگی آتی ہے، یہ دلوں میں بیج پڑتے ہیں، یہ دل جو ہے یہ کھل پڑتے ہیں، یہ دل جو ہے مردہ ہوتے ہیں بلکہ اس کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں جب ان کی قرآن کی بارش ہو جاتی ہے۔
قرآن کی بارش جو ہے، قرآن کی بارش جو ہے یہ بالکل عام بارش ہے، جس طرح سے آسمان سے بارش گرتی ہے یہ اسی طرح سے پوری زمین کے ہر خطے میں بارش پڑتی ہے. اور جو قرآن کی بارش جو ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے. یہ کائنات میں جتنے بھی اللہ نے انسان بنائے ہیں ہر انسان کی اس ہدایت کے لیے اس قرآن میں چیزیں رکھی گئی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ماں کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل وعناب ومن كل الثمرات. اب اس میں نعمت زراعت ہے، مطلب جب پانی آتا ہے تو پانی کے ذریعے سے زراعت کی ایک نشو نما ہوتی ہے. جب بیج کو ہم پانی اس میں مٹی میں ڈالتے ہیں تو بیج جو ہے کیسے بنتا ہے اس کا پورا پروسیجر بتایا گیا ہے. جب آپ ایک بنجر زمین میں جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو بیج جو ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس میں ایسا پیریڈ بھی اس کو ہم سیڈ ڈارمنسی کے پیریڈز بولتے ہیں، کبھی پھلتا ہی نہیں ہے، لیکن جب اس سیڈ میں پانی آتا ہے، جب اسے معدنیات آتے ہیں تو وہ کیا کام کرتا ہے، وہ سیڈ جو ہے یہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری گٹلی میں پورا شجر نکل کے آتا ہے. اور شجر جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. جب ایک سیڈ ڈالتے ہیں، سیڈ سے کونپلیں نکلتی ہیں، کونپلوں سے تنا نکلتا ہے، اس کے بعد شاخیں نکلتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، اور ان پھلوں کے ذریعے سے ہم کھاتے ہیں. اور پھلوں میں بھی قسمیں ہیں، اس میں بڑی خوبصورت قسمیں ہیں. اس میں آپ انار کھائے، سیب کھائے، طرح طرح انگور کھائیے، اس میں نخیل و عناب کھائیے، آپ مختلف قسم کے پھل اس میں ہیں. ہمارے جو ٹیسٹ ہے، لیول آف ٹیسٹ بڑھا دیا گیا ہے. اس میں طرح طرح کے پھول آتے ہیں ان پودوں پہ، یہ کس طرح نکھرتا ہے. تو دوسری مثال دی گئی ایمان کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال بھی ایسی ہے. جب قرآن کسی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ بھی نکھرتا ہے، وہ بیج کی طرح نکھرتا ہے. جب وہ نکھرتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نکھر کے آتا ہے وہ اتنا خوبصورت پیڑ بنتا ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور جس کی شاخیں جو آسمان کو چھوتی ہیں. اور اتنا ہی نہیں، وہ فائدہ دیتا ہے، وہ سایہ دیتا ہے، فائدہ فراہم کرتا ہے، تمہارے لیے لکڑی فراہم کرتا ہے، تمہارے لیے کھانے کے تمام طریقے مواقع تمہارے لیے فراہم کرتا ہے. یہ ایمان بھی جو ہے یہ ایک پودے کی طرح، آپ کی سمجھ مثال، پانی کی مثال، توحید کی طرف یہاں پہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ دیکھیے یہ کون کر رہا ہے. سینٹرل مارٹن بارش کو گرانے والا کون ہے بھائی؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے تمہارے لیے، زیتون نکلتا ہے، یہ کھجور نکلتے ہیں، انگور نکلتے ہیں، اور بہت سارے اس میں ثمرات نکلتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ کس کے لیے نشانی ہے؟ جو قوم تفکر سے کام لیتی ہے، جو قوم تدبر سے کام لیتی ہے، جن کی قوت فکر عمل مفقود نہیں ہو چکی ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو تفکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ چوپائے نہیں بلکہ ان کے اندر ایک ذہن ہے جس سے وہ کام لیتے ہیں، عقل ہے جس سے وہ کام لیتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو بیج ہے اس کو اللہ کس طرح نشو نما دیتا ہے، یہ کس طرح کونپلیں پھلتی ہیں اس کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور دوسری بات ہے تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے نعمت اللیل والنہار. اللہ الذی جعل لکم الليل لتسکنوا فیہا والنہار مبصرا. جس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو روشن کیا ہے. اور یہ دن اور رات کا سلسلہ جو ہے یہ تمہارے زندگی کو متعین کرتا ہے. یہ سلسلہ روشن نقش گرے حادثات، سلسلہ روشن اصل حیات و ممات. یہ اصل زندگی جو ہے یہ زندگی دن اور رات کا سلسلہ جو ہے یہ حادثات کا نقش گر ہے. یہ تمہارے تمام جو ایکسیڈنٹ زندگی میں ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرتا ہے. یہ سلسلہ روشن جو ہے یہ تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قواعد صفات. تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسلہ روشن سیرفی کائنات. یہ وقت دن اور رات جو سلسلہ جو ہے تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے یہ تجھے پرکھتا ہے اور مجھے پرکھتا ہے. یہ سیرفی ہوتا ہے، گولڈ سمتھ ہوتا ہے. یہ کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کرنا سکھاتا ہے. یہ دیکھتا ہے یہ بندہ جو کہتا رہا واقعی یہی نکلا. یہ انسان جو ہے یہ دن اور رات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ دیکھیے. اور یہ بھی ایک قسم کا نہیں ہے بلکہ اس میں کبھی صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر مغرب ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، اور پھر رات ہوتی ہے. اور رات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، رات میں بھی ایک ابتدائی رات کا وقت ہوتا ہے، پھر بیچ کی رات کا وقت ہوتا ہے، پھر انتہائی تہجد کا وقت ہوتا ہے. مگر یہ کتنا خوبصورت سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسی قید میں نہیں رہو.
تو اسے پیمان امروز فردا سے نناب جاؤداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. انسان تو غور کر، تیری زندگی اتنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جاؤداں پہ ہم دواں زندگی کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے. کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے ہیں؟ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور یہ پورا نظام شمسی اور نظام القمر، اور یہ جو جس میں نظام شمسی میں چاند بھی ہیں، تارے بھی ہیں، والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مستقل کر دی گئی. یہ اعظم فلکیات، یہ نجوم، یہ پوری ایسٹرونومی، یہ پورے ایسٹرونومیکل سائنس تمہارے قبضے میں اس وقت جو سارا کام جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، وہ سارا کا سارا کام جو اسپیس سائنس پہ ہو رہا ہے. اسپیس سائنس کی ترقی کر رہی ہے کہ ٹیلی پورٹیشن کا کنسپٹ اس وقت کام کر رہا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب ہم کسی چیز کو ٹرانسفر کریں گے انوالومنٹ آف ٹائم کنٹینیوم پہ کام ہو رہا ہے، ٹیلی پورٹیشن پہ کام ہو رہا ہے. اس وقت اسپیس سائنس میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا، حدیث پاک فرمایا گیا کہ آخر وقت جو ہوگی وہ اسپیس کی جنگ ہوگی، اور اسپیس میں لوگ جو ہے اپنی میزائل داغیں گے، اور میزائل وہاں پر کیسے ہوں گے؟ وہاں سے وہ خون آلودہ ہو کے آئیں گے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ آسمان والے کو بھی ختم کر دیا. مگر اس وقت جو جنگ جو پوری ہو رہی ہے وہ ساری اسپیس ٹیکنالوجی پہ اتنا کام ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. دوسری بات، یہ پھر یہ نشانہ کس کے لیے ہے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو صاحب عقل لوگ ہیں، اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو درا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ فضائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں. آئین ایام میں تو اپنی خودی دیکھ. انسان کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. یہ تسخیر کیوں کر دی گئی ہے؟ یہ تمہیں میکینزم پورا سکھایا گیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ابھی دیکھتے اس میں کتنی بڑی نشانی ہے. وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور آپ دیکھتے ہیں تمہارے لیے پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ مختلف قسم کے رنگ، مختلف کائنڈز آف سپیشیز سے کم کہیں گے، مختلف چیزیں پیدا کی گئی ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، یہ کس کے لیے؟ جو تذکر کرتے ہیں. بڑی زبردست چیز ہے یہاں پہ. یہ تین آیتیں جو ہیں، پہلی بات میں کیا گیا کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں یہ پانی کیسے نازل ہوتا ہے، یہ کیسے جو ہے زمین سے بیجوں کو اگاتا ہے، کیسے تمہارے لیے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، کیسے تمہارے لیے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، کیسے لیے تمہارے لیے کام ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر و حجر کا جو سسٹم جو پورا ہے، یہ نباتات اور حیوانات کا جو سسٹم پورا اللہ نے بنایا ہے، اس پہ آپ غور نہیں کرتے ہیں. آپ غور نہیں کرتے. دن میں آپ جب ایک درخت پیدا ہوتا ہے تو دن میں آپ کا تمہارے لیے یہ پھول، تمہارے لیے پھل، تمہارے لیے ہر چیز پیدا کرتا ہے. یہ فوٹوسنتھسس کو ٹریپ کر کے تمہارے لیے انرجی پروڈیوس کرتا ہے. اور رات میں کیا کرتا ہے؟ ریسپریشن کے ذریعے تمہارے لیے آکسیجن پیدا کرتا ہے. تمہارے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ جو زہریلی گیسیں تم پھیلاتے ہو، ان کو اپنے جذب کر لیتے ہیں. کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ تم سے جب یہ موسموں کا پورا چکر تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ بادل کا ایک جگہ سے چلا جانا، یہ ویسٹرن ڈسٹربنسز کا آنا، یہ ہواؤں کو چلنا، ایک جگہ کو سیراب کرنا پھر دوسری جگہ چلے جانا. کیا آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اس کائنات کا پھیل جانا، اس زمین کا پھیل جانا، اس زمین کی فرٹیلٹی پہ آپ غور نہیں کرتے ہیں. اس زمین کے آپ ان کو ایلیویشن اور ڈپریشن کو نہیں دیکھتے ہو. آپ یہ نہیں غور کرتے ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کے پانی سے اٹھاتا ہے صاحب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ موسموں کو کس نے سکھلایا ہے جو ہے انقلا؟ کس نے بردی موتیوں سے کوشے گندم کی جیب؟ کس نے بردی موتیوں سے کوشے گندم کی جیب؟ کس کا ہے نور آفتاب؟ خاک کی کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب؟ بے خدا ہے یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، پھر کس کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے. یہاں پہ کنسپٹ دیا گیا ہے توحید کا. تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ الملک للہ والحکم للہ. جب یہ تمام کائنات اللہ کی ہے، کیا اللہ کا حکم نہیں چل سکتا ہے؟ کیا ایک خدا اس کو چلانے والا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھتے، اگر کوئی دوسرا چلانے والا ہوتا تو اس میں ایک کوہرنس نہیں ہوتا، اس کائنات میں اس میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی، اس میں انٹر ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی. اس میں انسان جو ہے وہ فضلنا بعضکم لبعض، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے. اس کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ. اور آپ نے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بے رنگ چیزوں سے رنگدار چیزیں پیدا کی ہیں. یہاں مختلف الوان ہوا. آپ نہیں دیکھتے ہوا بے رنگ ہے، لیکن ہوا میں کتنی کمپوزیشن ہے، کیا کہ چیزیں ہوا پیدا کرتے تمہارے لیے. کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ کیا آپ یہ غور نہیں کرتے مٹی کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جب مٹی سے کوئی نباتات اٹھتے ہیں تو اس میں کتنی رنگیں ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں غور کرتے ہیں کہ اس ہوا میں، اس پانی میں کوئی رنگ نہیں ہے،
لیکن اس میں بھی رنگ نکلنے شروع ہو جاتے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے. گلہائے رنگ رنگ سے عزیز چمن کی، اس ذوق اس چمن کو زیب اختلاف سے. اب کیا معاملہ ہے کہ ہماری سوچ میں اختلاف نہیں ہے، ہماری شکلوں میں اختلاف نہیں ہے، ہماری ہر چیز میں طرز و تفکر میں اختلاف نہیں ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اختلافات کو بہت بڑا فتنہ نہ بنایا جائے، بلکہ اختلافات کو مینیج کیا جائے. ڈفرنس مینجمنٹ کو ہم سمجھیں، کیا کس طرح سے چیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ان مختلف رنگوں کے اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں ہمیں کہ تم تذکر کرو، غور کرو، اس کائنات کو اس اختلاف کیوں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو مینیج کیا ہے، اس کائنات کے اختلافات کو مینیج کیے ہیں، اس موسموں کے اختلافات کو مینیج اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت کیا ہے. اس زمین میں جو اختلافات ہیں اللہ نے ان کو مینیج کیا ہے. اس کائنات میں جو اس آسمان میں اختلافات ہیں ان کو مینیج کیا ہے. پوری جو کائنات ہے وہ کل فی فلک یسبحون، ایک سینٹریپٹل ایکسلریشن کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے. بالکل ایک سرکم نیویگیٹ کرتے ہیں پوری چیزیں. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تمام چیزوں کو ایک بیلنس میکینزم کے تحت پیدا کیا ہے، ایک ایکولوجیکل بیلنس کے تحت پیدا کیا ہے. آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اس بیلنس کو قائم مت کرو، اس بیلنس کو توڑنے کی کوشش مت کرو، اس بیلنس کو قائم کر کے رکھو، اس بیلنس میں فساد میں پھیلاؤ. اگر تم ایسا کرو گے اس میں کیا ہوگا؟ دنیا میں فساد پیدا ہو جائے گا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. دیکھو دنیا میں فساد مت پیدا کرو، بلکہ ڈیفنس مینجمنٹ کرنا سیکھو، ڈیفنس کو مینیج کرو، اختلافات کو مینیج کرو. جب اختلافات کو مینیج کرو گے تم نکھر کے آؤ گے، تمہاری پرسنالٹی نکھر جائے گی. جب آپ ایک چمن میں جائیں گے، جب مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. جب اس کائنات میں مختلف قسم کے پھول ہوں لیکن ایک خدا کو ماننے والے ہوں، ایک خدا کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہوں، ایک خدا کی توحید پہ جمنے والے ہوں، ایک خدا کی بندگی کرنے والے ہوں، ایک خدا کی صفات ذات و کمالات کے وہ حساس دل سے اس کا اندازہ کرنے والے ہوں، ان کو معلوم ہو جائے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی ہے، یا اللہ تو ہی ہے جو قابل عبادت ہے وہ ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق. لگاؤ تو لو تم اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. توحید کی بہترین دعوت دی گئی، اتنی خوبصورت دعوت دی گئی ہے کہ انسان کو غور دلائل پیش کیے گئے. افلا تتفکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب انسان ڈیولپ ہوتے ہیں، انسان کی جب انسان علم حاصل کرتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کے اندر انسان کا ذہن جو جب انفارمیشن ہے تو انسان کے ذہن کے اندر ایک انفارمیشن سینٹر ہوتا ہے جو انفارمیشن کو اسٹور کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ریکٹیفیکیشن کرتا ہے، ریکٹیفیکیشن آف انفارمیشن. جب ریکٹیفائڈ انفارمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک قوت فکر ہو جاتی ہے. لیکن جب اگر یہ فکر پختہ نہیں ہے، آزادی افکار سے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر تدبر کا سلیقہ ہو. فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اگر فکر جو ہے وہ پوری نہیں ہے، اگر فکر پختہ نہیں ہے، جس فکر میں خدا نہیں ہے وہ فکر ناپختہ فکر ہے. چاہے وہ کارل مارکس کی فکر ہو، چاہے وہ کسی اور ازم کی فکر ہو، وہ فکر جو ہے پختہ ہے، وہ انسان کو حیوان بنائے گی. لیکن جب انسان کے اندر فکر ہوگا، جب تذکر ہوگا، این قدر گفتیم باقی فکر کن، جو میں نے کہا اس کے بعد آپ نے فکر کرنا ہے. فکر را جامد بود، فکر گر جامد بود را ذکر کن. اگر آپ کی فکر جامد ہو چکی ہے تو آپ ذکر کیجیے. ذکر کیا کرنا ہے؟ آپ قرآن کو پڑھیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. قرآن کے ذکر کیا ہے؟ یہ ایک انسان جو ہے اس کو پڑھے، جتنی انسان کے اندر ہمت ہے اتنا پڑھے کہ انسان کے اندر ایک قوت فکر پیدا ہو جائے، قوت تذکر پیدا ہو جائے. این قدر گفتیم باقی فکر کن، فکرا جامد را ذکر کن. تو ذکر کیجیے، پڑھیے جتنا پڑھ سکتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھیے جتنا پڑھ سکتے ہیں. جو بھی آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے سائنس پڑھنی ہے، فلسفی پڑھنی ہے، میتھمیٹکس پڑھنی ہے، اسٹرونومی پڑھنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے، جتنا آپ جانا ہے اتنا پڑھیے. اس سے آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. آپ اس سے کیا ہوگا؟ جب تمہارے فکر اور تمہارا فکر جب ڈیولپ ہو جائے گا اس سے تمہارا فکر قرآن ڈیولپ ہو جائے گا. جزب قرآن ریگمی زیگمی رباعیس. اگر قرآن صاف نہیں ہے تو شیر بھی گدڑ بن جاتا ہے. جزب قرآن زیگمی رباعیس فقر قرآن سے شہنشاہی است. اصل شہنشاہی جو ہے وہ فقر قرآن ہے. فقر قرآن کب بنتا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، جب ذکر و فکر دونوں مل جاتے ہیں
تو انسان کے اندر فقر قرآن پیدا ہوتا ہے. فکرا کامل ندیدم جزب ذکر، ذکر کے بغیر کوئی فکر کامل نہیں ہے. جب تک قرآن ساتھ نہیں ہے تو تمام فکر جو ہے وہ الہاد طرف لے جائیں گی. یہ سارا الہادی فکر ہے جو انسان کو اپنے مرکز سے دور کر دیتی ہے. وہ چیز، وہ علم جو انسان کو مرکز سے دور کرے گا، وہ علم را برتن زنی مارے بود، جو علم تم دان کے لیے حاصل کرو گے وہ تمہیں سانپ بن کے ڈسے گا. علم را برتل زنی یارے بود، اور جو تمہارے دل کا علم ہے یہ تمہارا اصل یار ہے، اس کو حاصل کیجیے، اس پہ آپ دسترس رکھیے، اس کو پھیلائے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ توحید کی نمایاں یہاں سے ہوتی ہے. جب انسان جو ہے اس توحید طرف آ جاتا ہے، زندہ قوت کے زمانے میں یہی توحید کبھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم و کلام. میں نے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل اللہ کی شمشیر سے خالی نیام. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے وہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ان کو یہ کوئی شعور نہیں ہے. قرآن کے تدبر کی طرف دیکھیں، اس کو تدبر کریں، آیات کے تدبر کریں. افلا یدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهَا حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ذکر جو نعمت بحر کا ذکر آیا ہے، یہ سمندر جو ہے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جب سمندر کنارے جو ہی جائیں، کبھی ہمیں جانے کا اتفاق ہوا ہے میرین ڈرائیو ممبئی پہ، ایک عجیب اتھا انسان کتنا گہرے کتنا سوچے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. زمین کا 7 حصہ جو ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے. یہاں پہ بحر الکائی جیسے، بحر اوقیانوس جیسے بڑے بڑے سمندر ہیں، انسان سوئی بھی نہیں سکتا ہے. اور پھر ان سمندروں کا مسخر کرنا، انسان کا وہاں پہ ایک فلوٹنگ فنومینا، جہازوں کا اس میں تیرانا. آپ نے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو قوت اچھال سمندروں میں ہے، اس کے ذریعے سے انسان تیرتا ہے. ارشمیڈیز نے بڑا کام کیا اس پہ، ارشمیڈیز پرنسپل، اس نے بڑا کام کیا اس پہ. اس کے کہا کہ جو فورس آف بایونسی جتنا تھرسٹ مارتے ہیں اوپر، جتنا جب زیادہ ہو جاتی ہے تو باڈی فلوٹ کرتی، کم ہو جاتی باڈی سنک ہو جاتی. کتنی خوبصورتی ہے، کتنی خوبصورتی اس بایونسی میں، اس سمندر میں کتنی خوبصورتی ہے کہ انسان کے لیے اس میں یہ مسخر کر دی گئی. انسان جو ہے اس پہ تیرتا ہے، انسان اس پہ فلوٹ کرتا ہے، انسان اس پہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، نعمتیں دیکھتا ہے. لحمن طریہ، اور اس میں انسان کے اندر خوبصورت رزق ڈال رکھا ہے. جو مچھلی ہے، مچھلی جو سی فوڈ کہا جاتا ہے، وہ انسان کے لیے سب سے بہترین خوراک ہے. یہ سی فوڈ جو ہے اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو لیور کے لیے انتہائی بہترین ہوتے ہیں، جو کہیں اور ملتے ہی نہیں ہیں. جو صرف سی فوڈ میں لحمن طریہ اور تازہ بہترین اس میں گوشت ہوتا تمہارے لیے. اور اتنا ہی نہیں، اس میں آپ کے لیے ہیرے اور مونگے بھی ہیں. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. جو تم ہیرے مونگے جواہرات وہ بھی نکلتے ہیں اس سمندر سے. اور سمندر سے کیا نکلتا ہے؟ سمندر سے تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اس میں غور کھوج کرنا ہے. کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، کبھی دریا کے سینے سے میں اتر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر، وہاں پر بھی اپنی خودی کو دیکھنا ہے. ظلام بحر میں کھول کر سمجھ جا پیش کھا کر بدل جا، نہیں ساحل تیری قسمت میں موج، ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا. جب انسان ابھر جاتا ہے تو انسان کی پرسنالٹی نکھر جاتی ہے. جب پرسنالٹی نکل جاتی ہے تو انسان ایک بہت بڑی شخصیت بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ تمام چیزوں سے نشانیاں لیتا ہے، ان نشانوں پہ غور کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اس کے بعد اس میں جو آپ کی کشتیاں ہیں وہ بھی چلتی ہیں، ان کا بھی ایک فلوٹنگ سسٹم وہاں پہ ہے، فلوٹنگ میکانزم ہے، تاکہ تم اپنے فضل کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہارے اندر جذبہ شکر پیدا ہو جائے. یہ پوائنٹ ہے، سمجھ لیجیے. پہلے آپ تفکر کریں، غور کریں، پھر عقل سے کام لیں، پھر آپ تذکر کریں، بار بار وہ چیز کو کریں، فرامن کریں. اس کے بعد یہ چیز آپ کو ایک درجے پہ لے جائے گی کہ انسان کے اندر جس سے نکل گئی یہ بنانے والا کوئی ہے، وہ سزاوار ہے تاکہ اس کو شکر کیا جائے. جب انسان کے اندر یہ ان بلٹ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے،
الحمدللہ دل سے جب نکلے گی، جب یہ صدا دل پہ اثر کرے گی، سمجھ لینا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو گئی ہے. وہ آگے بڑھے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اس کائنات پہ اور غور کرے گا. اللہ فرماتے ہیں دیکھیے اس کے بعد آپ کے اس کائنات کو جب پیدا کیا گیا، اس میں بھی دیکھیے ایلیویشن اور ڈپریشنز ہیں، ان کو رسول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، والکا فی الارض رواسیہ ان تمید بکم وانہارا وسبلا لعلکم تہتدون. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس زمین میں پہاڑوں کو جما دیا. پہاڑ کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر تمہیں کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو جائے. جیسے بڑے بڑے کھڈے ہیں ان کو فل کر دیا گیا پہاڑوں سے، تاکہ یہ اس زمین کی جو گردش ہے اس سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، اس سے تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو. اس زمین کی گردش سے تم ادھر نہ ہلے، جھٹکے نہ لگے، بلکہ ایسے جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں وہ تو بسال اڑ جاتے ہیں. اور بہت ساری کنٹرول جو ہے یہ پہاڑ کرتے ہیں، اور پہاڑوں اللہ نے بہت بڑی نعمت بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیے وَلِلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے یہ نبال، یہ پہاڑ اللہ نے کیسے نصب کیے گئے ہیں. آپ ان طرف بھی دیکھیے. اور اس کے بعد تمیل بکم وانہارا، اور اس کے بعد اس میں دیکھیے آپ نہروں کا ایک نظام ہے، آب پاشی کا ایک نظام ہے، دریاؤں کا ایک نظام ہے، نیٹ ورکس آف کینالز، ریورس، ایک بہت بڑا نیٹ ورک. اگر آپ گلوب دیکھیں گے اور صرف دریا کا نقشہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں کس طرح سے، جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر رگیں ہیں، اسی طرح سے اس زمین پہ یہ ندی، یہ نالیاں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پھیلے ہوئے ہیں. اتنا نیٹ ورک اللہ نے بنایا ہے کہ انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے. وہ سبلا، اور اس میں راستے بنائے ہیں. ایک تو وہ جو نیچرل جو سسٹم ہے، راستوں کا جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، دروں کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی تھی. آج تو ہائی وے کے ذریعے سے، ایکسپریس وے کے ذریعے سے، ریلوے کے ذریعے سے آپ دیکھیے پورا نوٹ نیٹ ورک پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں، زمین میں ہمارے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں روڈ نیٹ ورک ہے، کینال نیٹ ورک ہے، ریور نیٹ ورک ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ ذرا غور کرو اپنی تکلیف، آپ جو تخلیق ہے تمہارے اندر بھی کیسا نیٹ ورک ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں جو آپ کے دماغ میں جو موٹار نیورونز ہیں آپ کے اندر، یہ نیورون کا پورا میکینزم، رگوں کا پورا میکینزم، یہ بھی تو ایک دنیا کی طرف ہے. عالم ازہر کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے تمہارے اندر. آپ اس پہ غور خوض کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم تہتدون، یہ راستے تمہیں اس لیے دکھائے گئے ہیں تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تاکہ تم بھٹکو نہ. وعلامات، اس کے بعد اور بھی علامتیں ہیں. وبالنجم هم يهتدون، اس کے بعد اس میں ستارے بھی ہیں جس کے ذریعے تمہیں ہدایت ملتی ہے. یہ ستارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ستارے جو ہیں یہ آپ کو رہنمائی کرتے ہیں. جیسے پول سٹار ہے، یہ بھی اس وقت بھی آپ قطب شمالی پہ موجود ہے، نارتھ، وہ بھی انسان کو ڈائریکشن دیتا ہے، اس کے ذریعے سے ڈائریکشن طے کی جاتی ہے. اور بہت سارے مختلف ستارے ہیں، دم والے ستارے ہیں، گلیکسیز آف سٹارز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جب سمندر میں جاتے ہیں وہاں پر ستارے لگتے ہیں، اور صحرا میں جاتے ہیں جہاں پر ستاروں میں ڈائریکشن معلوم کی جاتی ہے. اور جب دیکھتے ہیں یہ ستارے یہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے جو اللہ تمہیں ریگستانوں میں تمہیں ڈائریکشن دیتا ہے، جو تمہارے سمندر کی اتھاہ گہرائی میں تمہیں ڈائریکشن دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین پہ ڈائریکشن دکھاتا ہے، جو زمین میں علامات رکھی ہیں، یہ روز رکھی ہیں، روڈ پہ علامات رکھی ہیں، کیا وہ تمہارے لیے رسول کو نہیں بھیج سکتا ہے؟ کیا تمہیں رسول کے بنا چھوڑے گا وہ؟ کیا تمہاری ہدایت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کوئی انتظام نہیں کرے گا؟ کیا یہاں پر رسالت کا سب دیا گیا ہے کہ لوگوں رسول اسی لیے آئے ہیں، رسول تمہاری رہنمائی کرتا ہے. رسول جو ہے یہ سورج کی مانند ہے، وہ داعی اللہ و سراج منیرا، یہ روشن ایک بہت بڑے سورج کی طرح ہے، اس پوری دنیا کو رہنمائی دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. یہ آپ نیٹ ورک پہ غور نہیں کرتے ہیں، یہ اس دریاؤں میں نیٹ ورک غور نہیں کرتے ہیں، یہ انسان کے رگوں پہ غور نہیں کرتے ہو، یہ تم ریگستانوں اور یہ تم دریاؤں اور سمندروں کے راستوں پہ غور نہیں کرتے ہو. یہ کس لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں صحیح راستہ ملے، صحیح منزل ملے. اس لیے تمہیں اپنے رسول کو پہچاننا ہے. مسلم جوان میں نے زانن پنن پیمبر، مت گستان میں نے زانن پنن پیمبر، سچ محسنہ کریمہ، سچ روفت رحیمہ، سچ بندے عظیمہ، زانن پنن پیمبر، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا. یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، رسالت کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کہے لوگوں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ جب تمہیں رہنمائی کے لیے ہم نے اس پورے نظام شمسی، نظام اعظم فلکیات تمہاری مسخر کر دیا ہے، کیا زمین پہ تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، تمہیں راستے بتائیں، تمہاری صحیح رہنمائی کریں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑے گا؟
آگے فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا تم ان لوگوں پہ آپ ان لوگوں کو پوچھتے ہو جو جنہیں کوئی صلاحیت نہیں تخلیق کرنے کی؟ اللہ کے پاس صلاحیت ہے تخلیق کرنے کی. وہ کون صلاحیت ہوتی ہے؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. جو کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو وجود بخشنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی طرف بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو اس کی تخلیق کہ کیا کتنے خوبصورت یہ نمایاں پہلو تمہارے سامنے ہے. کیا تمہیں پھر بھی اس خالق کی طرف نہیں جاتے ہو؟ کیا تم خالق کی بندگی کرنے سے منہ موڑتے ہو؟ کیا تم تکبر کرتے ہو؟ اتنی دلائل دینے کے باوجود بھی افلا تذکرون، آپ کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ تذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگ اگر تم نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو گے آپ گن نہیں سکتے ہو. ان اللہ لغفور رحیم. یہاں پہ دو بہت بڑے پیغام ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے انکار نہیں کر سکتے ہو نعمتوں سے. جب اللہ تعالیٰ تمہیں کل قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کبھی تم اللہ کے سامنے انکار نہیں کر سکتے ہو. یو ول میک میڈ ریسپانسبل اکاؤنٹیبل. آپ کو اللہ پوچھے گا، ہم سب کو پوچھے گا، اور ہم انکار نہیں کر پائیں گے. اگر ایک کا انکار کریں گے دوسرے سامنے آئے گی، دوسرے کا انکار کریں گے تو تیسری سامنے آئے گی، تیسری کا انکار کریں گے کہاں چھپیں گے؟ یقول انسان یومئذ أين المفر، کہا مجھے کہیں چھپنے کی جگہ دے دو، میں چھپ جاؤں گا تاکہ مجھے اقرار نہ کرنا پڑے. در فرماتے ہیں اس دنیا میں اقرار کرو تاکہ آخر میں تمہیں اور کر دیا جائے. اگر یہاں تم چھپے کنی کترائی آگے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. اور اس کے بعد ان اللہ لغفور رحیم. دیکھیے توبہ کیجیے، اصلاح کیجیے، اللہ کی طرف پلٹ کے آئے. اگر تم کسی جگہ پہ ہو صد بار اگر توبہ شکستی بازا این در گئے ماں در گئے نو امیدی نیست. یہ ہمارا دربار ایسا ہے جہاں نو امیدی کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر جگہ آپ کو اپورچونٹی دی جاتی ہے. آپ آ جائیے، آپ کو تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے وہ بالکل ہر وقت تیار ہے تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے. ان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے. اس کے اندر جو ہے چشمے پھوٹتے ہیں رحمانیت کے. تم قریب تو آ جاؤ، خدا قریب تو ہو جاؤ، خدا کے بندے تو بنو، نزدیک ہو آ جاؤ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور رحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اے لوگوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اگر تمہارے دل میں کچھ اور ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ نے ان کو خود پیدا کیا ہے. وہ اس چیز قادر نہیں ہے، وہ مردہ ہے. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے لیکن مردوں کو مت پکاریے، وہ کچھ دینے والے نہیں ہے. یہاں مردہ انسانوں سے مراد ہے جس کو لوگوں نے بڑے بڑے نام دیے ہیں، غوث اعظم، گنج بخش، مشکل کشا، یہ سارے جو ہیں یہ فراڈ نام ہے. صرف یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں. یہ کچھ دینے والے نہیں ہے، خود دے جانتے ہیں. ایان وما یشعرون کا کوئی شعور نہیں ہے. ایان یبعثون، اور یہ بھی نہیں جانتے وہ زندہ کب ہو جائیں گے. یہاں بھی یہ دعوت دی گئی ہے کہ انسانوں، ایک تو یہ پہلی دعوت دی گئی ہے توحید کی طرف، دوسری دعوت دی گئی رسالت کی طرف، دوسری دعوت دی گئی کائنات پہ غور کی طرف، اور چوتھی دعوت یہ ہے کہ انسان جو ہے تذکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، تعقل کرے. کیونکہ جہنمی کہیں گے وما كنا لو نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کہا ہم نے نہ سنا اور نہ ہم نے عقل سے کام لیا، آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو اچھی طرح سے لیں، آنکھیں کھول کے، زبان کھول کے، زبان کو صحیح استعمال کر کے، کانوں کا صحیح استعمال کر کے اس نعمت ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کریں. دم چیز پیامت شنیدی نہ شنیدی دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. یہ الگ پیغام ہے، تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو. یہ جو ہے اس کے کچھ اور سننا چاہیے، کچھ اور دیکھنا ہے، کچھ اور سمجھنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن حکیم کی اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ایکسفولیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کے دنیا کے تمام انسانوں تک لے جانے کی کوشش کریں، اور اس کا اپنے اندر وہ دعوت کا جذبہ پیدا کریں. اپنے آپ کو بھی اس میں ڈالیں، دوسروں کو بھی ڈالنے کی کوشش کریں. ایک آئیڈیالوجیکل فریم ورک ڈیولپ کریں، اس آئیڈیالوجی کو لوگوں تک پہنچائیں کہ صرف حقیقی مالک جو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی خالق جو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی جو تمام جو حمد اور جو تعریف کا سزاوار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس طرح ہمیں پلٹ کے آنا ہے. یہ لوگوں یہ دنیا کا دھوکہ جو ہے وہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یا ایھا الناس اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو.
یہ بہت بڑا کھیل اور تماشا ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگوں یہ دنیا حیات دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان تمہیں بہت بڑے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.